اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون صدق اللہ العظیم۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بڑے دھیان اور توجہ کے ساتھ سننا، اس لیے کہ اگر اس میں سے ایک منٹ کے لیے بھی اگر آپ نے دھیان ہٹا دیا نا تو پوری جو بات ہوگی وہ سلپ ہو جائے گی، کیونکہ ہر بات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، اس لیے بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کو سننا۔ تذکرہ چل رہا ہے اب منافقین کے بارے میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ شروع کی چند آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین متقین کا ذکر کیا، 2 یا 3 آیاتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا ذکر کیا، اور اگلی 13 آیاتوں میں اللہ رب العزت نے منافقین کا ذکر کیا۔ وجہ کیا ہے؟ مومنین کا ذکر کم آیاتوں میں کیا، کفار کا ذکر کم آیاتوں میں کیا، اور جو منافق تھے ان کا ذکر اللہ رب العزت نے 13 آیاتوں میں کیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اندر کے دشمن سے بچانا چاہتے تھے، اس لیے ان کا تذکرہ بھی زیادہ فرمایا۔ مومن متقین کا تو سمجھ میں آتا ہے، کفار کا 2-3 آیات میں تذکرہ کیوں کیا؟ چونکہ وہ تو کھلے دشمن ہیں، اور کھلے دشمن سے بچنا انسان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ نظر آتا ہے نا کہ سامنے والا بندہ میرا دشمن ہے، یا سامنے والے لوگ یا گروپ والے میرے دشمن ہیں، تو بچنا آسان ہوتا ہے۔ اور منافق جو ہوتے ہیں وہ بظاہر مسلمان ہوتے ہیں اور اندر سے کافر ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ میرا ہے یا پرایا ہے، اپنا ہے یا غیر ہے، اس لیے ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ 13 آیتوں میں کیا ہے یہاں پر، کہ ان میں کیا خرابیاں ہیں، ان میں کیا صفتیں ہیں، کیا بری خصلتیں ان میں ہیں، وہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ اچھا، منافقین کا تذکرہ صرف یہاں پر ہے ایسا نہیں ہے، سورہ بقرہ میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ سورۃ التوبہ تو تقریباً منافقین کے بارے میں ہے، بہت بڑا حصہ۔ سورۃ التوبہ قرآن کریم کی وہ سورت ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس میں زیادہ تر تذکرہ منافقین کا ہے، اور اسی کے علاوہ 11ویں پارے میں بھی ان کا تذکرہ ہے۔ پھر پارہ نمبر 27، 28 میں تو پوری سورت ان کے نام سے ہے، 27 میں سورۃ الحدید میں ان کا تذکرہ ہے۔ تو مختلف جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ قرآن کریم میں کیا ہے، ان کی برائیاں بیان کی ہے، ان کی خرابیاں بیان کی ہے، ان کی بری خصلتوں کو بیان کیا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ منافق کسے کہتے ہیں اور یہ لوگ وجود میں کیسے آئے؟ اس کو آسان الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ منافق کہتے ہیں کہ جس کا دل وہ تو کفر سے مکمل بھرا ہوا ہو، اس کا دل تو کفر کے اوپر مطمئن ہو، اور ظاہر میں وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن ظاہر کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اس کو کہتے ہیں منافق۔ یاد رکھے مکۃ المکرمہ کے اندر کوئی بھی منافق نہیں تھا۔ مکۃ المکرمہ کے اندر 2 لوگ تھے، 2 قسم کے لوگ تھے، یا تو پکے صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یا تو پھر کٹر کافر تھے، تیسری پارٹی وہاں پر نہیں تھی۔ یہ وجود میں آئے ہیں مدینۃ المنورہ جانے کے بعد۔ اصل میں مدینۃ المنورہ کے اندر 3 بہت بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، اور 2 قبیلے تھے مشرکین کے۔ یہود کے جو 3 قبیلے تھے ان کا نام تھا بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، اور اوس اور خزرج
یہ دو قبیلے تھے مشرکین کے. اصل میں اوس اور خزرج کی لمبی داستان ہے کہ ان کے درمیان آپس میں ایک لمبا عرصہ بڑی لڑائیاں رہی ہیں، پھر آخر میں جا کر وہ لڑائیاں ختم ہوئی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ تشریف لے گئے تو یہی چند لوگ آپ کے سامنے تھے. انصار تو تھے، لیکن قبیلے اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے مشرکین وہ تھے، اور بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینوقا کے کچھ یہودی وہاں پر تھے. ان کے بڑے بڑے یہودیوں کے قبیلے تھے. اور یہودیوں میں سے میں نے شروع میں ایک مرتبہ بیان کیا تھا کہ عبداللہ ابن سلام یا دو چار کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی ایسے غلیظ قسم کے لوگ ہوتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا ہے جلدی سے. تو یہ یہودیوں کے قبیلے تھے. بعض یہودی ایسے تھے، اتنے بڑے گستاخ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے اور اللہ کے نبی کی شان میں اتنی گستاخی کرتے تھے کہ بعض یہودیوں کو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں ہی ان کو قتل کروا دیا. اور اس میں ایک نام آتا ہے کعب ابن اشرف کا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ کعب ابن اشرف یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کے اندر، شعر و شاعری کے اندر برائیاں بیان کر رہا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو خواتین تھی، جو بیویاں تھی، ان کے بارے میں گندے گندے اشعار بولتا ہے. بلکہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کعب ابن اشرف نے دعوت کی، یہودی نے دعوت کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف بھی لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں پر مت بیٹھنا، آپ چلے جاؤ یہاں سے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اصل میں ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو تیار رکھا تھا پتھر اٹھا کر، کہ جب آپ اس جگہ سے گزریں گے تو وہ آپ کے اوپر پتھر ڈال دیں گے، اور نعوذ باللہ ان کا ارادہ یہ تھا کہ آپ کو ہلاک کر دے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب اس پھوڑے کو ختم کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ اور لوگوں کو خراب کرے گا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کعب ابن اشرف کو کون قتل کر کے آئے گا، اس کا سر قتل کر کے کون لائے گا. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام ہے محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کھڑے ہوئے، فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں اس کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا کہ کعب ابن اشرف کو کون قتل کر کے آئے گا، تو دوبارہ بھی یہی صحابی محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ جب اعلان کیا تو تیسری مرتبہ بھی یہی صحابی کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے. بات ختم ہو گئی. محمد ابن مسلمہ گھر پر چلے گئے اور سوچنے لگے کہ اب مجھے کعب ابن اشرف کو قتل کرنے کے لیے جانا ہے، میں اب اس کو قتل کس طریقے سے کروں گا، مجھے کیا پلاننگ کرنی پڑے گی، کیونکہ وہ تو سیکورٹی میں رہتا تھا، تو مجھے پلاننگ کیا کرنی پڑے گی. سوچتے رہے، کھانا بھی بند کر لیا تھا انہوں نے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے نبی سے یوں فرمانے لگے یا رسول اللہ میں ایک بات کی اجازت لینے کے لیے آیا ہوں. فرمایا کہ کیا ہے، بولو. تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے اس بات کی اجازت دے دیجئے کہ اگر مجھے ضرورت پڑ گئی کہ کعب ابن اشرف کے سامنے کچھ ایسا جملہ کہنے کی جس کے دو مطلب نکلتے ہو، میں اس کا اچھا مطلب لوں اور کعب ابن اشرف اس کا برا مطلب لے، آپ کے بارے میں ہی میں بولوں گا. اس کو لگنا تو چاہیے نا کہ ہم بھی آپ سے کچھ کنٹال گئے یا پریشان ہو گئے، مجھے ایسی دو چہروں والی بات کرنے کی اجازت دے دیجیے، میں تھوڑی سی برائی بیان کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محمد کوئی بات نہیں، آپ کر لینا، ہماری طرف سے اجازت ہے. محمد ابن مسلمہ فرماتے ہیں کہ ایک کام تو اپنا ہو گیا. محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو نائلہ ایک اور صحابی ہے جو کعب ابن اشرف کے رضائی بھائی ہیں، دودھ شریک بھائی، کہ دونوں نے ایک ماں کا دودھ پیا تھا. ایک مرتبہ محمد ابن مسلمہ اور ابو نائلہ یہ دونوں کعب ابن اشرف کے پاس گئے اور جا کر بیٹھے، بات چیت کی، حال چال پوچھا. تو کعب ابن اشرف نے کہا کہ تم لوگ کیوں آئے ہو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اور میں کہ کعب کیا بتائے، بہت پریشان ہو گیا اس انسان سے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم لوگ بہت
پریشان ہو گئے۔ اب ہم میں سے جو بندہ مخلص ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے لیے کام کرنے کا جذبہ ہوگا، ان کے لیے تو مال لٹانا بہت آسان ہے۔ مراد وہ اپنے آپ کو لے رہے تھے کہ جو مخلص ہم میں سے ان کے لیے تو بہت آسان ہے، اور جن کے دل میں اخلاص نہیں ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ مال لٹانا ایک نہ ایک حد تک تو بندے کو بھاری پڑتا ہے۔ تو فرمایا کہ یار جو مخلص نہیں ہوتا اس کے لیے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ کعب بن اشرف کیا سمجھا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے نبی کے اوپر مال خرچ کرنا چاہتے نہیں ہیں، لیکن ہماری مجبوری بن گئی ہے کہ اب ہم کو خرچہ کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم کنڈال گئے۔ ہماری بھاشا میں آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں۔ ایک بات تو یہ ہے، اور دیکھیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے، انجام کیا ہوتا ہے۔ اب ان کے دل میں مراد کیا تھی کہ انجام تو متقی لوگوں کا اور مومن لوگوں کا اچھا ہونے والا ہے، اور تم یہودیوں کا اور کافروں کا تو بڑا خسارے سے بھرا ہوا ہونے والا ہے۔ تو کعب بن اشرف نے کہا کہ میں تم کو پہلے سے ہی کہتا تھا کہ تم اس طریقے سے ان کے ساتھ مت رہو، لیکن تم اب ان کے ساتھ چل پڑے ہو۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب ان کا ساتھ چھوڑ بھی تو نہیں سکتے ہیں نا، یہ ورنہ ہماری ناک کا سوال ہے، ہم چھوڑیں گے کیسے؟ اور ظاہر سی بات ہے محمد ابن مسلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیوں چھوڑے؟ تو فرمایا کہ ضرورت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس سے اناج لینا ہے۔ فرمایا کہ اناج تو میں دے دوں گا، لیکن بدلے میں آپ میرے پاس رہن کے طور پر، گروے کے طور پر کیا رکھو گے؟ اب اس بدبخت کی بدبختی دیکھیں، اس نے کیا مانگا رہن میں؟ میں اور آپ کسی بندے کے پاس رہن اور گروے مانگیں گے تو کیا مانگیں گے؟ بھائی اپنی کوئی چیز میرے پاس رکھ لو، اپنے داگینے رکھ لو یا کوئی اور چیز رکھ لو۔ اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ تم اپنی عورتوں کو میرے پاس گروے رکھ لو۔ اب محمد ابن مسلمہ اس وقت تو سوچتے ہوں گے کہ دماغ تو ایسا ہٹا تھا کہ ابھی اس کا ختم کر لو، عورت کو رکھنا یعنی اتنی بے غیرتی میں اتر آئے، لیکن چونکہ کنٹرول کرنا تھا، ایک پلاننگ کے تحت اس کو قتل کرنا تھا۔ فرمایا کہ یار کعب یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، اور آپ خوبصورت ہیں، اور اب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہماری بیویاں اگر آپ کے پاس آ گئی تو وہ کہیں فتنے میں نہ پڑ جائے، اس لیے عورتیں تو نہیں رکھ سکتے۔ تو فرمایا کہ ایک کام کرو، تمہاری اولاد کو میرے پاس گروے رکھ لو۔ تو کعب محمد ابن مسلمہ فرمانے لگے کہ اپنی اولاد کو گروے رکھیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، دو روٹی کے لیے انہوں نے اپنی اولاد کو گروے رکھ لیا۔ تو کعب نے سامنے سے کیا کہا، اچھا تم بتاؤ تم کیا رکھنا چاہتے ہو؟ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ دیکھو تم جانتے ہو کہ ہمیں ہتھیاروں کی کتنی ضرورت پڑتی ہے، ہم ایک کام کریں گے، ہمارے پاس بہت سارے ہتھیار ہیں۔ اصل میں محمد ابن مسلمہ اس کو اسی بات کے اوپر لانا چاہتے تھے کہ یہ ہتھیار کے اوپر مان جائے، تاکہ ہتھیار لے کر جب آئے نا تو اسی وقت اس کا کام ہے وہ ختم کر لیا جائے۔ ڈائریکٹ پہلی مجلس میں اگر ہتھیار لے کر جائیں گے تو وہ سمجھ جائے گا کہ یہ میرے قتل کرنے کے ارادے سے آئے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ہتھیار لے کر آئیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو ہتھیار لے کر آنا اور میں تم کو اناج دے دوں گا۔ تو 2-3 صحابہ کرام جمع ہوئے، 2-4 صحابہ کرام، اور فرمایا کہ اب ہمارے پاس اچھا موقع ہے اس کو ختم کر لینے کا ہے۔ اور محمد ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا پلان بتا دیا تھا کہ ہمیں وہاں پر جا کر کرنا کیا ہے۔ ان کا پلان کیا تھا، ہم وہاں پر جائیں گے، میں اس کو اپنے پاس بلاؤں گا اور 3 مرتبہ اس کے سر کی خوشبو کو میں سونگھوں گا۔ 2 مرتبہ تو کچھ نہیں کرنا ہے، جب تیسری مرتبہ میں اس کی خوشبو سر کی سونگھنے کے لیے جاؤں تو اس وقت اس کو ختم کر لینے کا ہے۔ فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ ایک دن طے ہوا، یہ صحابہ کرام ہتھیار وغیرہ تو لے کر گئے تھے، وہ وہاں پر پہنچے، اور کعب ابن اشرف کی اس وقت نئی شادی ہوئی تھی، اپنی نئی دلہن کے ساتھ وہاں پر وہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہاں پر دروازے پر دستک پوچھا کہ کون؟ فرمایا کہ ابو نائلہ اور محمد ابن مسلمہ۔ اس نے کہا کہ چلو میں آتا ہوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا رضائی بھائی، دوست شریک بھائی آیا ہے، اور محمد ابن مسلمہ جو میرے دوست ہیں وہ دونوں آئے، تو ان کو کچھ کام ہے میرے سے، تو ملنے کے لیے جانا ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ موت جب بلاتی ہے تو انسان اپنی جگہ، موت کی جگہ چل کر جاتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ دیکھو جو یہ آواز آ رہی ہے نا، مجھے اس میں خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس نے کیا کہا، یہ جو آواز آ رہی ہے نا اس میں مجھے خون ٹپکتا ہوا نظر آ رہا ہے، تم وہاں پر مت جانا۔ اب یہودی تھا لیکن اس کا جملہ سنو کہ دیکھو ابو نائلہ تو میرا رضائی بھائی ہے، اور شریف آدمی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو رات میں نیزہ مارنے کے لیے بھی بلایا جائے تو اس کو جانا چاہیے۔ تھا یہودی، بے غیرت تھا، لیکن اس نے جو جملہ کہا اس جملے پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بھلے مجھے رات کو بلایا، مجھے اس کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کعب ابن اشرف اتر کر نیچے آیا،
اور مجلس لگی ہوئی تھی، محمد ابن مسلمہ، ابو نائلہ، ایک آدھ اور صحابی تھے اور یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یار تمہارے سر میں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے۔ تو وہ پھولے نہیں سماتا تھا، نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تم کو پتا ہے عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی یہ میرے نکاح میں ہے، اور اس نے مجھے یہ خوشبو دی، یہ پرفیوم دیا اور یہ میں نے لگایا ہے جس کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ تمہارا سر ہمیں سونگنے دو نا۔ تو فرمایا کہ سونگ لو، سونگنے کی کون سی منائی ہے؟ تو ایک مرتبہ سونگ لیا۔ تھوڑی دیر بعد چلی، محمد ابن مسلمہ نے کہا کہ یار تمہارے سر میں خوشبو بہت اچھی آ رہی ہے، ایک مرتبہ اور سونگنے دو نا۔ اس نے کہا کہ دو سونگ لو۔ جب تیسری مرتبہ محمد ابن مسلمہ نے پھر سے کہا نا کہ ایک مرتبہ اور آخری مرتبہ سونگنے دو، کیونکہ اب آخری مرتبہ ایندھن ختم ہونے والا تھا وہ تو۔ جب اس نے تیسری مرتبہ سر دیا تو محمد ابن مسلمہ نے اس کا سر پکڑ لیا اور پھر زور سے کہا کہ اللہ کے دشمن کو قتل کر دو۔ ایک صحابی نے نظام اور ایک نے سر قلم کیا اور وہاں سے لے کر نکل پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، رات کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ اس کا سر پٹک دیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے دشمن کا سر قلم کر کے ہم آپ کے سامنے لائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکبادی دی اور فرمایا کہ سارے کے سارے چہرے کامیاب ہیں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ یہ آیت کریمہ کعب بن اشرف کے بارے میں سمجھا رہا ہوں کہ واقعہ میں نے کیوں سنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ تم کو آزمایا جائے گا تمہارے مالوں کے بارے میں، تمہارے جانوں کے بارے میں، اور تم یہودیوں کے بارے میں اور مشرکین کے بارے میں، یہود اور مشرکین سے تم کو تکلیف پہنچے ایسی باتیں تم سنو گے، تم کو تکلیف پہنچے گی ایسی باتیں تم ان کی زبان سے سنو گے، لیکن تم کو کیا کرنا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، تم کو صبر کرنا ہے، تقویٰ کا اختیار کرنا ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت بڑا عمل ہے، بڑی دل گردے کی یہ بات ہے کہ کوئی انسان صبر کر جائے کسی کی تکلیف کے اوپر اور کوئی انسان تقویٰ اختیار کر جائے۔ یہ یہودی تھے، اور یاد رکھنا منافقین کی بڑی جو تعداد تھی وہ یہودیوں میں سے تھی۔ جب میں تفسیر کروں گا وَمِنَ النَّاسِ میں تو وہاں پر بتاؤں گا کہ ان لوگوں نے جھوٹ بولنے کا انداز کیا اختیار کیا ہے۔ دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات ذہن میں ہے نا کہ منافقین دنیا میں وجود میں کیسے آئے، میں اس پر سنا رہا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے تو وہاں پر مشرکین کے دو بڑے قبیلے تھے جو بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ ایک کا نام تھا اوس اور دوسرے کا نام تھا خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے۔ یہ دو قبیلے انہوں نے پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے تو تقریباً یہ مکمل دونوں قبائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے، تقریباً ایمان لے آئے ہیں۔ اور انہی قبیلوں میں سے، قبیلے خزرج میں سے ایک شخص ہے، اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جس کو ہم کہتے ہیں منافقین کا سردار، یہ بھی انہی میں سے تھا۔ اچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینے نہیں گئے تھے، یہ مشرک تھے، اس وقت انہوں نے ایک بات طے کی تھی۔ وہ بات کیا تھی کہ بھئی ہماری دونوں قبیلے ہم جمع ہو جاتے ہیں اور ہمارا کوئی سردار ہے نہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں، ابن سلول کو ہم اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اس وقت یہ بات طے ہوئی تھی، بس اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، اس کے سر کے اوپر تاج رکھنے والے تھے، عبا وغیرہ پہنانے والے تھے، مکمل تیاری ہو چکی تھی، بس نام لکھنا باقی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ چلے گئے، یہ سارے قبیلے ایمان لا دیے، دونوں قبیلوں میں سے اکثر لوگ ایمان لا دیے تھے۔ اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سردار بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو ہمارے سردار کون ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں اس کی سرداری کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا سپنا ٹوٹ گیا، اب اس نے کہا کہ میری سرداری تو گئی، سردار بننے کا جو خواب تھا، اب میں کیا کروں؟ اگر میں مشرک رہتا ہوں تو مجھے لوگ کھلا دشمن سمجھیں گے اور میرے سے اچھا کوئی ویوہار کرے گا نہیں۔ تو اس نے کیا کیا پتہ ہے؟ اس نے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر لیا اور اندر میں اس کا دل کفر سے مکمل بھرا ہوا تھا اور کفر کے اوپر مطمئن تھا، اور اس نے اپنی ایک جماعت بھی تیار کر لی یہودیوں میں سے، اکثر جو منافق تھے وہ یہودیوں میں سے تھے، اور اپنی ایک مکمل جماعت تیار کر لی کہ ظاہر میں مسلمان اور اندر سے کافر تھے، اور وہ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو الگ الگ موضوع پر تکلیف پہنچانا، یہ ان کا کام تھا۔ اب میں بتاتا ہوں انہوں نے تکلیفیں کس طریقے سے پہنچائی۔
یہ جماعت تیار ہو گئی۔ غزوہ احد کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی منافقین سے بہت تکلیف پہنچی۔ کیسے؟ جب میں مختصر اشارہ دے رہا ہوں، جب غزوہ احد کا واقعہ آئے گا تو وہاں پر تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے کفار سے مقابلہ کرنے کے لیے، تو بیچ راستے میں عبداللہ بن ابی اس نے ایک شرارت کی اور 300 آدمی جو اس کے ساتھ جماعت میں آئے تھے، اس کے ساتھ آئے تھے، ان کو لے کر چلا گیا۔ اب 1000 میں سے اگر 300 کم ہو جائے تو اب اندازہ لگا کہ اس لشکر کو کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بظاہر جو نقصان ہوا ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ وہاں پر آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی ہے۔ آپ کے دندان مبارک شہید کیے گئے، حضرت حمزہ شہید کیے گئے، مصعب ابن عمیر شہید کیے گئے، بڑے بڑے صحابہ کرام شہید کیے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ ان منافقین کا اس میں ایک بہت بڑا کردار تھا۔ قرآن کریم میں ایک سورت ہے سورۃ المنافقون، اس میں بھی ان منافقین کا ذکر ہے۔ اچھا، ان کی صفت کیا ہے پتہ ہے؟ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں منافقین کے بارے میں، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف، کہ ان کا کام کیا ہے کہ برائی کا حکم کرتے ہیں اور اچھائی سے روکتے ہیں۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور منافق کی صفت کیا ہے؟ کہ وہ اچھائی برائی کا حکم کرتا ہے اور اچھائی سے لوگوں کو روکتا ہے۔ یہ 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفت کو بیان کیا ہے۔ سورۃ المنافقون 28ویں پارے میں ہے نا، وہ تو مکمل ان کے بارے میں ہے۔ وہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اصل میں ان کی شرارتیں بتا رہا ہوں آپ کو، 2-3 واقعات بتا کر ان کی شرارتیں بتا رہا ہوں کہ یہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو تکلیف پہنچاتے تھے۔ جب آپ ان کی شرارتوں کو سمجھ لیں گے، ان کی بری خصلتوں کو سمجھ لیں گے، تو جب تفسیر میں ترجمہ کروں گا تو آپ کے ذہن میں پوری بات آ جائے گی کہ یہ لوگ کرتے کیا تھے۔ ان کی ایک صفت یہ تھی کہ آپس میں غلط فہمیاں پیدا کرنا اور آپس میں لڑانے کی کوشش کرنا۔ اور یاد رکھو میرے دوستو، ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں، ایسے لوگ ہر معاشرے میں ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی آپس میں لڑنے کا نہیں، آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے ہماری ہی طاقت کمزور ہوتی ہے۔ میں ایک جملہ بتاؤں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک موقع پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ ہوئی، اور وہ بھی منافقین اور خارجی لوگوں کی وجہ سے ہوئی تھی، اور بہت بڑا نقصان ہوا اس میں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بہت طاقتور تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لشکر تھا وہ امیر معاویہ کے مقابلے میں کمزور تھا، تو روم کے ایک بادشاہ نے دیکھا کہ یار 2 بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، اب میں ایک کام کرتا ہوں، جو کمزور ہیں اس کو میں ہڑپ لیتا ہوں، اس کو میں اپنے فیور میں کر لیتا ہوں۔ اس نے خط لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور خط کیا لکھا پتہ ہے؟ کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا جھگڑا ہوا ہے معاویہ کے ساتھ، تم ایک کام کرو، تم میرے سے ہاتھ ملا لو اور ہم دونوں مل کر امیر معاویہ سے حملہ، یعنی ان سے لڑائی کریں گے، ملک شام کے ہم دھجیاں اڑا دیں گے۔ پتہ نہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ٹیم تھی وہ کتنی مضبوط تھی، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ روم کے بادشاہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے خط لکھا ہے، اور ہمارے درمیان کا جو آپسی اختلاف ہے، جو خارجی لوگوں کی وجہ سے جو بھڑکائی ہوئی لڑائی ہے، اس کی وجہ سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اور میرے بھائی علی کو وہ دبا لینا چاہتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ فرمانے لگے علی کیا جواب دیں گے، اس سے پہلے میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ رومی لوگوں کے دانتوں کو پسینہ آ گیا تھا امیر معاویہ سے، ایسی حالت کر دی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، تاریخ ابن عساکر میں وہ پورا خط موجود ہے، تاریخ دمشق میں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ رومی ملعون، تو کیا سمجھتا ہے کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے، تو میرے بھائی علی کو اپنی فیور میں کر کے تم میرے ساتھ جھگڑا کرے گا؟ سن، بھلے ہی میرا علی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہے، لیکن جب تیرے مقابلے کی باری آئے گی نا، تو میں اپنے بھائی سے صلح کر لوں گا اور تیرے اوپر زمین کو تنگ کر دوں گا۔ جب یہ جملہ اور یہ خط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رومی کے پاس گیا، رومی بادشاہ کے پاس، تو پھر اس کی ہمت ٹوٹ گئی کہ میری یہاں پر دال پگھلنے والی ہے نہیں۔ تو ہمارا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہونا چاہیے،
ہم اگر آپس میں اختلاف ہو بھی جائے، ہوتے ہیں جھگڑے، لیکن صلح کر لینے کی، لیکن اگر تیسرا بندہ اگر وہاں پر انگلی اٹھاتا ہے نا، تو سب سے پہلے لڑنے والے اس کی طرف ہم ہونے چاہیے کہ اس کی انگلی کو توڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ اس کی ہمت کیسی ہوئی کہ میرے بھائی کے سامنے ہاتھ اٹھایا؟ یہ جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے اور اپنے رشتہ داروں سے یہ محبت ہونی چاہیے۔ خیر، تو منافقین کی صفت کیا تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو لڑانا چاہتے تھے۔ واقعہ کیا ہوا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، یہ واقعہ ہے غالباً سن ہجری 5 یا ایک قول کے مطابق سن ہجری 6 کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ حارث ابن زرار رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کہ بعد میں ایمان لے آئے تھے، انہوں نے ایک لشکر تیار کیا ہے اور وہ مدینہ کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے لڑنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کام کرتے ہیں، یہ حملہ ہم پر کرے اس سے پہلے ہم ان کے اوپر اٹیک کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو لیا اپنے ساتھ کہ وہاں پر جنگ کرنے کے لیے غزوہ بنو المستلق یا غزوہ مریسع، دونوں نام آتے ہیں، غزوہ بنو المستلق میں ہمیں جانا ہے۔ اور اس وقت تک کچھ منافقین بھی اس جنگ کے اندر شامل ہو گئے۔ اچھی طریقے سے سننا یہ واقعہ، کچھ منافقین بھی شامل ہو گئے۔ اچھا، منافقین کے شریک ہو گئے تھے، منافق جانتے تھے کہ اخیر میں جو جیت تو ہونے والی ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی ہے، وہاں پر مال غنیمت ہمیں ملے گا تو اس میں ہمارا حصہ ہو جائے گا، اور ان کا ایک اندازہ تھا کہ مال غنیمت یہاں پر بہت بڑی تعداد میں آنے والا ہے اور وہ ہمارے حصے میں آ جائے گا۔ اس نیت سے وہ وہاں پر چل پڑے تھے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے، وہاں پر حملہ ہوا، اور اچانک حملہ ہوا تو وہ حملے کی سامنے والا لشکر تاب نہ لا سکا، وہ ہار گئے، اس میں سے 10 آدمی قتل بھی ہوئے ہیں، اور 200 گھرانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے ہاتھ میں قیدی بن کر آ گئے۔ 2000 اونٹ، 5000 بکریاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے حصے میں مال غنیمت کے طور پر آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کو، اور جو بکریاں، اونٹ تھے اور 200 گھرانے تھے، جو ان کی جو باندھی آتی عورتیں تھیں، ان کو صحابہ کرام میں تقسیم کر لیا۔ اس میں خاتون ہے جن کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حصے میں آئی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ ثابت بن قیس بن شماس نے کہا کہ جویریہ سردار کی بھی بیٹی ہے اور نوجوان ہے، اگر میں اس سے اچھے پیسے وصول کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں۔ تو انہوں نے حضرت جویریہ کو کیا آفر دی کہ جویریہ میں تم کو آزاد کر دوں گا، لیکن ایک شرط یہ ہے کہ تم اتنے پیسے یا اتنی رقم مجھے لا کر دے دو۔ اس کو کہتے ہیں مکاتب بنانا، میں تم کو آزاد کر لوں گا۔ جویریہ نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمانے لگی، یا رسول اللہ، میں سردار کی بیٹی ہوں، میرے باپ نے مجھے لاڑ کے ساتھ اور ناز و نخرے کے ساتھ مجھے بڑا کیا ہے، اور اب میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، میں آپ پر ایمان لاتی ہوں، اللہ پر ایمان لاتی ہوں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی، یا رسول اللہ، آپ کے صحابی ثابت بن قیس نے میرے سامنے یہ آفر رکھی ہے کہ اگر تم مجھے اتنے پیسے دے دو تو میں تم کو آزاد کر دوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ سے فرمایا، جویریہ، اس سے بھی ایک بہتر بات نہ بتاؤ؟ حضرت جویریہ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، وہ کیا؟ فرمانے لگی، یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ، آپ کی طرف سے میں رقم ادا کر لیتا ہوں، ثابت بن قیس بن شماس کو دے دیتا ہوں، اور پھر میں آپ کو آزاد بھی کر دوں گا، اور اس کے بعد میں آپ سے نکاح کا ارادہ کرتا ہوں۔ جویریہ فرماتی ہے، یا رسول اللہ، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ اور فرمانے لگی، یا رسول اللہ، اب تو میرا خواب پورا ہونے والا ہے۔ اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ وہ کون سا؟ فرمایا کہ میں نے 3 دن پہلے خواب دیکھا تھا، یثرب یعنی مدینۃ المنورہ سے ایک چاند آیا ہے اور میری گود میں آ کر بیٹھ گیا ہے، اور اب میں اس کی تعبیر یہ نکالتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح ہوا ہے۔ اب یہ آگے کا واقعہ بعد میں بیان کرتا ہوں، پہلے حضرت جویریہ کا واقعہ پورا کر لیتا ہوں۔ حضرت جویریہ مدینۃ المنورہ کے اندر آ گئی۔ ان کے والد محترم حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتا چلا کہ مدینہ میری بیٹی پہنچ گئی ہے، تو وہ اپنی بیٹی کو لینے کے لیے آئے اللہ کے نبی کے پاس، اور انہوں نے بہت سارے اونٹ فدیے میں دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیے تھے اپنے ساتھ۔ جب راستے میں چل رہے تھے تو انہوں نے ایک گھاٹی کے اندر
2 اونٹ چھپا دیے جو بہت اچھے تھے، اور جو باقی دبلے پتلے جو تھوڑے بہت اونٹ تھے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ اب وہ مسلمان کیسے ہوئے یہ واقعہ سننا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، میں سردار ہوں اور میری بیٹی سردار کی بیٹی ہے، ناز و نخروں کے اندر میں نے اس کو پالا ہے، میرا فدیہ قبول کر لے اور اس کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی بیٹی آپ کی، آپ ایک کام کرو، آپ کی بیٹی سے پوچھ لو، آپ کی بیٹی اگر آنا چاہے ہم اجازت دے دیتے ہیں، اگر نہ آنا چاہے ہم زبردستی نہیں کر سکتے۔ اور جوہریہ کیسے منع کر دی؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ملے ہیں اب تو چنانچہ ان کے والد محترم جوہریہ کے پاس گئے اور فرمایا کہ بیٹا میں نے بہت سارے اونٹ لے کر آیا ہوں میں آپ کے لیے، اللہ کے نبی کو میں دے دوں گا، وہ آزاد کر لیں گے اور آپ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو جوہریہ فرمانے لگی کہ ابو اب تو مجھے نہیں آنا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کیا رسول اللہ یہ فدیہ ہے، یہ اونٹ ہے، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حارث یہ اونٹ تو لے کر آپ آئے ہو، لیکن وہ 2 اونٹ کہاں ہے جو آپ نے ایک گاٹی میں چھپا کر رکھ لیے۔ زرار، حارث ابن زرار سوچنے لگے جو اونٹ میں نے چھپائے ہیں وہ تو میں جانتا ہوں، میرے علاوہ تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ کیسے چلا؟ فرمانے لگے یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی مجلس میں فرمانے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ، ایمان لے آئے۔ حضرت جوہریہ ایمان لے آئی، حارث ابن زرار ایمان لے آئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حارث ابن زرار یہ دامادی اور سسرالی رشتہ ہو گیا، تو ان کے گھرانے کی، ان کے خاندان کی 200 باندیاں یا 100 باندیاں جو الگ الگ صحابہ کرام کے پاس غلامیت میں آ گئی تھی، ان کی باندی بن گئی تھی، انہوں نے اپنی غیرت کے خلاف سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں پر سسرالی رشتہ ہو اور اس کی خاندان کی، آپ کی خاندان کی کوئی عورت ہماری باندی ہو تو سب نے آزاد کر لیا۔ حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے جوہریہ سے بہتر انسان نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذریعے سے 200 گھرانوں کو آزاد کر لیا۔ یہ حضرت جوہریہ ہے، اور بہت لمبی عمر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دی۔ غالباً جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سن ہجری 50 کے آس پاس آپ کا انتقال ہوا ہے، حضرت جوہریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جوہریہ کے پاس آئے، تو حضرت جوہریہ فجر کے بعد آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اور عبادت کرنے کی خاص جگہ بنائی تھی، وہاں پر عبادت کر رہی تھی۔ اللہ کے نبی چلے گئے اور واپس دوپہر چاشتہ کے وقت آئے، ظہر کے وقت، زوال کے وقت آئے، تو دوبارہ دیکھا کہ دوبارہ وہیں تسبیحات پڑھ رہی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوہریہ تم کیا کر رہی ہو؟ میں جب سے تم نے صبح سے میں نے دیکھا ہے تب سے تم عبادت ہی کر رہی ہو۔ فرمایا کہ رسول اللہ ہاں میں عبادت کر رہا ہوں، عبادت کر رہی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو 4 تسبیح 3 مرتبہ پڑھی ہے، تم نے جتنی تسبیحات صبح سے لے کر اب تک پڑھی ہے ان کا ثواب ان تسبیحات سے افضل ہے، یعنی میرا ثواب، میں نے جو تسبیح پڑھی ہے اس کا ثواب افضل ہے ان تسبیحات سے جو تم نے پڑھی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تسبیح بھی بتائی۔ کون سی تسبیح؟ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس تسبیح کو یاد کر لے، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت زیادہ اس کے اوپر نیکیاں ملے گی۔ اب واقعے پر آتا ہوں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے جب جنگ ختم ہو گئی تو وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا، اس پانی کے چشمے کے اوپر ایک مہاجر صحابی اور ایک انصار صحابی کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ انصار صحابی کا غالباً نام ہے ابن سنان یا سنان ابن سنان نام ہے ان کا، اور ایک مہاجر صحابی ہے، میں نام تھوڑا سا بول رہا ہوں، یاد آئے گا تو بتا دوں گا۔ ایک مہاجر ایک انصاری کے درمیان جھگڑا ہو گیا، تو مہاجر نے انصاری کو لات مار دی، تو مہاجر نے اپنے مہاجر دوستوں کو پکارا یا للمہاجرین، اور انصاری صحابی نے یا للانصار کہہ کر پکارا۔ انصاری بھی آ گئے، مہاجرین بھی آ گئے۔ قریب تھا کہ یہاں پر ایک جنگ ہو جاتی صحابہ کرام کے درمیان، آپس میں مہاجر اور انصار کے درمیان، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ یہ تم جو زمانے جاہلیت کے تم نعرے لگا رہے ہو یہاں پر کہ تم میری قوم والے ہو، میرے قبیلے والے ہو، تم میری مدد کرنے کے لیے آؤ، وہ بلا رہے کہ تم میری قوم والے ہو، میری مدد کرنے کے لیے تم یہاں پر آؤ، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو اگر آپس میں کہیں پر جھگڑا ہو جائے تو ظالم ہو اس کی بھی مدد کرنی ہے، مظلوم ہو اس کی بھی مدد کرنی ہے۔ مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظالم کے ظلم سے چھڑائے،
اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو اس کے ظلم سے روکے۔ صحابہ کرام کو توجہ ہوئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ہم صلح کر لیتے ہیں، پھر سے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ صحابہ کرام ایسے تھے، وہ فوراً ان کے دل کے اوپر بات اثر کر جاتی تھی، صحابہ کرام آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہاں پر رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول تھا۔ اس نے کہا کہ موقع اچھا ہے انصار اور مہاجرین کو لڑانے کا، تو اس کے ساتھ کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے، بظاہر انصار میں سے تھے لیکن تھے اندر سے منافق۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں تم کو پہلے سے کہتا تھا نا کہ ان مہاجرین کو تم نے مدینہ کے اندر بلایا ہے، تم نے اپنی جائیدادیں ان کو دے دی، اپنی دکانیں ان کو دے دی، اپنے مال میں سے حصہ دیا، اور تم نے اپنی 2 بیوی میں سے 1 بیوی ان کو دے دی، اور ان سے انہوں نے بعد میں نکاح کر لیا، طلاق کے بعد انہوں نے نکاح کر لیا، تم نے بہت ان کو سر کے اوپر چڑھایا ہے، اور دیکھو اب یہ لوگ تمہارے اوپر حکومت کر رہے ہیں گالی بجانے کے بعد۔ پھر اس نے کیا کہا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، ہم جب یہاں سے مدینہ چلے جائیں نا تو تم میں سے جو باعزت لوگ ہیں نا وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے مدینے سے۔ اس کی مراد کیا تھی؟ باعزت یعنی ہم لوگ، اور ذلیل یعنی نعوذ باللہ من ذالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو مہاجرین میں سے تھے، اس نے ان کو ذلیل کہا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جملہ بھی نقل کیا ہے، میں بعد میں بتاتا ہوں وہ جملہ کیا نقل کیا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت وہ بہت چھوٹے تھے، اور پتہ ہے آپ کو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جب عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لایا گیا نا، تو عبید اللہ ابن زیاد چھڑی سے حضرت حسین کے سر کو یوں مار رہا تھا، ہونٹوں پر یوں پٹک رہا تھا اپنی چھڑی کو۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے ہو گئے تھے، انہوں نے عبید اللہ ابن زیاد کو کہا تھا او ظالم، اس چھڑی کو اس سر کے اوپر سے اور ان ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا دے، میں نے میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت حضرت زید بن ارقم نے کہا یہ زید بن ارقم ہے، اس وقت بہت چھوٹے تھے۔ انہوں نے کہا کہ او تو کیا کہہ رہا ہے، یاد رکھ تو مبغوض ہے، تیرے اوپر اللہ کا غضب ہے، تیرے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، اور یاد رکھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کی جانب سے ملی ہے، اور انصار اور مہاجرین یہ بائی بائی ہے، اور انصار اور مہاجرین یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دل سے محبت کرتے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو توجہ ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے جملہ تو کہہ دیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ زید بن ارقم تو پکے صحابی ہیں اور کہیں میرا کفر ظاہر نہ کر دیں۔ فرمایا کہ بیٹا ایسی بات نہیں تھی، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، میرا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنا نہیں تھا۔ زید بن ارقم فرمانے لگے کہ چپ ہو جا، میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی بن سلول یہ مجھے منافق لگتا ہے، اور اس نے ایسا ایسا جملہ کہا ہے، اور میں نے اپنے ان کانوں سے وہ جملہ سنا بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو تھوڑی دیر کے لیے رک گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کر رہے ہیں، مہاجرین کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے زید بن ارقم کو پوچھا کہ بیٹا تم جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ زید بن ارقم فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ فرمایا کہ بیٹا تم سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی ہے نا، تم نے سنا کچھ اور اس نے کہا کچھ اور ہو۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب یہ جو لڑائی ہے نا یہ ایک لمبا فتنہ اختیار کرنے والی ہے، اور یہ بات چونکہ رئیس المنافقین نے کہی تھی، اب یہ صحابہ کرام کے درمیان میں بات آئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عادت مبارکہ کے خلاف، اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی کہ اگر سفر کرنے کا ارادہ ہوتا تو اللہ کے نبی پہلے سے بتا دیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک کیوں کہا کہ جلدی سے اٹھو اور اپنے کو سفر کرنے کا ہے، چنانچہ صحابہ کرام فوراً کھڑے ہو گئے اور سفر شروع ہو گیا۔ وہاں پر انصار نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دبایا کہ یار تم نے کیا کر لیا بیٹا، تم بہت چھوٹے ہو، تم نے ایک سردار کے بارے میں اس طریقے سے باتیں کہہ دی۔ تو زید بن ارقم فرمانے لگے کہ جو میں نے کہا وہ میں نے ٹھیک کہا ہے، میں نے اپنے کانوں سے سنا اس لیے میں نے کہا ہے، میں نے ایسے نہیں کہا ہے۔ اور پھر فرمانے لگے اگر میرا باپ ارقم بھی یہاں پر ہوتا نا، اور اگر اس نے یہ بات کہی ہوتی تو میں اس کو گھسیٹ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے جاتا، عبداللہ بن ابی بن سلول کیا ہے، اور تم بات کرتے ہو عبداللہ بن ابی بن سلول کے بارے میں، سنو
پہلے عبداللہ بن ابی بن سلول مجھے بہت پسند تھا، لیکن جب اس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کہی، مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے، میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے کہ میرے محبوب کے بارے میں کوئی بندہ اس طریقے سے بات کیا جائے اور میں چپ ہو جاؤں اس کے بارے میں۔ صحابہ کرام چپ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ دانی، مجھے چھوڑ دو، اضرب عنقہ، میں اس کا گردن اڑا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے، اگر ہم نے ابھی اس کو قتل کر دیا یا کوئی اور قدم اٹھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ باتیں کرنا شروع کر دے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کرام کو قتل کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے یہ بھی کہا، بعض روایتوں میں آتا ہے، یا رسول اللہ عباد بن بشر کو کہو کہ اس کا سر قلم لے کر آئے گا، اس کا سر کاٹ کر آئے گا۔ جب یہ سر کاٹنے کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر بن خطاب کے درمیان جو ہوئی تھی، یہ جب بات پہنچی رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اللہ کی شان دیکھے، باپ جو ہے وہ پکا منافق ہے اور بیٹا ہے وہ پکا صحابی ہے، بیٹا جو ہے وہ پکا صحابی ہے۔ جب ان کو پتا چلا نا تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اللہ کے رسول سے کہنے لگے، یا رسول اللہ میرے باپ نے جملہ کہا ہے، اگر میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ آپ کا ہونا، یا رسول اللہ آپ کسی اور کو مت کہنا، مجھے کہنا، آپ یہاں سے اٹھیں گے اس سے پہلے میں اس کا سر آپ کے سامنے لا دوں گا، لیکن کسی اور کو مت کہنا۔ اس کی وجہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اور قتل کرے اور میرے باپ کو، قاتل کو میں زمین کے اوپر چلتا ہوا دیکھوں اور مجھے غیرت آ جائے اور میں اس کو قتل کر دوں، بدلے میں جہنم میں جاؤں۔ اس لیے میں اس طریقے سے کہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عبداللہ بیٹا اس کی فکر نہ کرو، نہ میں نے قتل کرنے کا حکم دیا ہے، نہ اس طریقے سے کوئی بات چل رہی ہے۔ یہاں پر بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکلے نا، سفر شروع ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ صحابہ کرام آگے چلے گئے، اب میری طرف توجہ رکھیں، جب صحابہ کرام آگے چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے پاس بلایا اور اس کو کان میں کہا کہ دیکھ تم نے ایسی بات کہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ رسول اللہ خدا کی قسم میں نے نہیں کہی ہے، اور یہ بندہ قسمیں کھانے میں سب سے بڑا ماسٹر تھا، یہ قسمیں ہمیشہ کھاتا تھا۔ اس نے کہا کہ رسول اللہ میں نے ایسی بات کہی ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ کہی ہے تو بول دو، کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں گے۔ فرمایا کہ رسول اللہ نہیں کہی ہے، اور زید بن ارقم تو چھوٹے صحابی ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ جب اس نے جملہ کہا تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور پریشر آیا کہ یار میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں نے اس کو کہتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنے آنکھوں سے اس کو دیکھا ہے، کہتے ہوئے سنا ہے، یہ معاملہ مجھے بڑا گڑبڑ لگ رہا ہے۔ اور ادھر انصار صحابہ اکرام زید بن ارقم کو دبا رہے ہیں کہ تم اس طریقے سے حرکتیں کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو جاری رکھا، پورا دن سفر کروایا، پوری رات سفر کروائی، اور دوسرا دن زوال تک، آدھا جب سورج برابر چڑھ گیا تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لشکر کو سفر کروایا۔ کیوں؟ اگر یہ لوگ رک گئے تو وہی ساری باتیں جو منافقین کے بارے میں بھی چل رہی ہے یہ چرچا میں آ جائے گی اور کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ لیکن یہ اگر سفر میں مشغول ہو جائیں گے، کام میں مشغول ہو جائیں گے تو فتنہ دب جائے گا۔ اس سے ہمیں بھی ایک سبق ملتا ہے کہ کہیں پر اگر کوئی جھگڑا چل رہا ہو نا تو فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنے کی، دھیان ڈائیورٹ کر لینے کا، تاکہ معاملہ جلدی سے ختم ہو جائے۔ میں تھوڑی سی 5-10 منٹ آپ کی زیادہ لے رہا ہوں کیونکہ بات پورے آپ کے سامنے آ جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کر لیا۔ ایک جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور صحابہ اکرام کو رکوایا۔ وہاں پر ایک صحابی تھی حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار میں سے تھے۔ وہ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ دیکھ اگر تو نے ایسی بات کہی ہے تو مجھے بول دے، ہم اللہ کے نبی کے پاس جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس چلا جا، اپنے جرم کا اعتراف کر لے کہ رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں نے ایسا کہا ہے، مجھے معاف فرما لے۔ اللہ کے نبی تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے معاف کر لے گا۔ اس طریقے سے کیوں کرتا ہے؟ تو اس وقت اس نے اپنا چہرہ موڑ لیا، جو اپنا اس نے چہرہ پھیر لیا۔ عبادہ ابن صامت سمجھ گئے کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن کریم کی کوئی آیت اترنے والی ہے، چونکہ سمجھ گئے کہ یہ بندہ گڑبڑ والا ہے، لیکن ظاہر میں کہہ نہیں سکتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ چلو آگے پھر سفر کرنا ہے۔ سفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے، اسی دوران زید بن ارقم فرماتے کہ میں اللہ کے نبی کے پاس میں چلتا تھا، اپنی سواری کو میرے پاس میں رکھا تھا، میں دیکھنا چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت اترتی یا نہیں اترتی ہے، چونکہ مجھے تو یقین تھا کہ اللہ کے نبی کے اوپر کوئی آیت اترنے والی ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے چہرے کے اوپر سے پسینہ نکل رہا ہے، اللہ کے نبی کے اوپر بوجھ محسوس ہو رہا ہے،
اور اونٹنی جو آپ کی سواری ہے وہ دب رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی کوئی آیت اتر رہی ہے۔ زید بن ارقم فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نارمل حالت میں ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے میرا یوں کان پکڑا، جیسے محبت میں بچے کا پکڑ دیں کان پکڑا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹا اللہ نے تیری بات کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری قرآن کریم کی ایک سورت از اول تا آخر، شروع سے اینڈ تک ان منافقین کے بارے میں اور رئیس المنافقین کے بارے میں اتاری ہیں۔ اور اس کا جملہ کیا تھا؟ یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ رئیس المنافقین نے کہا تھا، جیسا کہ میں نے شروع میں کہا، اس نے کہا تھا کہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے۔ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو نکالیں گے، اور آپ کہہ دیجئے وللہ العزت ولرسولہ، عزت تو ساری کے ساری اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، ولکن المنافقین لا یعلمون یا لا یفقہون، لیکن منافقین جانتے نہیں ہیں۔ اور یہاں پر ان کی ساری پول کھل گئی۔ جب یہ سورت کریمہ نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جگہ پر رکے مدینہ المنورہ سے پہلے وادی عقیق کے اوپر، تو ان کے جو بیٹے تھے نا، رئیس المنافقین کا جو بیٹے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنے باپ کے پاس گئے اور باپ کے گھٹنوں کے اوپر اپنے پاؤں رکھ لیے اور فرمایا کہ باپ بھلے ہی تو میرا باپ ہے لیکن سن لے، تو نے میرے نبی کے بارے میں جملہ کہا تھا نا کہ میرے نبی اور مہاجر صحابہ کرام ذلیل ہے، بتا تو نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا، اور یہ بھی بتا کہ تو ذلیل ہے یا میرا نبی عزت والا ہے یا میرا نبی ذلیل ہے۔ بہت پریشر ڈالا، بہت پریشر ڈالا۔ اب لوگ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تو اپنے باپ صحابی کے ساتھ اس طریقے سے کر رہا ہے، لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو منافق ہے۔ بیٹا تو جان چکا تھا کہ میرا باپ گڑبڑ والا ہے اور وہ اپنے باپ کو اس طریقے سے کر رہے ہیں، تو آخر میں مجبور ہو کر، مسند شاہین کی روایت کے مطابق تو آتا ہے، اس نے مجبور ہو کر یوں کہا کہ جا، میں یہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ میں ذلیل ہوں، میں عورتوں سے بھی ذلیل ہوں، میں بچوں سے بھی ذلیل ہوں، اور تیرا نبی یہ باعزت ہے اور عزت والا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہہ دیا تھا جب تک تو یہ جملہ نہیں کہے گا میں مدینے میں تجھے گھسنے نہیں دوں گا، جب تک کہ مجھے میرا نبی اجازت نہیں دے گا، میں تجھے اجازت نہیں، میں تجھے اندر داخل نہیں دوں گا۔ اس طریقے سے جملہ کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ عبداللہ اپنے باپ کو چھوڑ دو، اپنے باپ کو جانے دو۔ پھر وہ اندر آ گیا۔ اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے درمیان منافق اس طریقے سے جھگڑا کرواتے تھے۔ اب میں آخر میں ایک واقعہ بیان کر دوں، پھر آئندہ ہم یہاں پر پڑھیں گے کہ منافقین کی دوسری صفات کیا تھی۔ یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جب مرا نا، تو اس نے اپنے موت سے پہلے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی۔ سننا بڑا درد بھرا واقعہ ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو تیرے نبی کو کہہ دینا کہ میری جنازے کی نماز پڑھا دے۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اپنے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کہ باپ تو کیا کہہ رہا ہے، میرا نبی تیری جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ تو نے کوئی موقع چھوڑا ہے میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچائی ہو؟ اور یاد رکھنا جو بھی میں نے واقعہ بتایا نا غزوہ بنو المستلق، اسی سفر کی واپسی کے اوپر وہ واقعہ پیش آیا ہے جو حضرت اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر تہمت لگی ہے، اور یہ بھی انہی منافقین کا کام تھا، انہی منافقین کا کام تھا۔ تو آپ جانتے ہو جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو جب یہ جملہ کہا نا، تو رئیس المنافقین باوجود کہ منافق تھا، اس نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ سن لے بیٹا، اگر اس دھرتی کے اوپر میرے سے بڑا کوئی باغی اور دشمن نہیں ہے تو اسی دھرتی کے اوپر تیرے نبی سے بڑھ کے کوئی رحمت للعالمین نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن باپ نے وصیت کی تھی اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں، میرے باپ کا جب انتقال ہو جائے تو آپ جنازے کی نماز پڑھا دینا۔ یہ وہ منافق ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تہمت لگائی تھی۔ واقعہ اس کو جب بیان کروں گا تو وہاں پر بتاؤں گا کیا درد بھری داستان تھی حضرت اما جان عائشہ صدیقہ کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، میں جنازے کی نماز پڑھا دوں گا۔ جب جنازہ تیار ہو گیا نا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے نا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا۔ عمر بن خطاب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ لیا، فرمایا کہ یا رسول اللہ کس کی نماز آپ پڑھا رہے ہیں؟ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں آپ جس نے آپ کو ذلیل کہا تھا، اس کی نماز پڑھا رہے ہیں جس نے میری اور میری اما جان عائشہ صدیقہ کے اوپر تہمت لگائی ہے، اور اس کا جنازہ آپ پڑھا رہے ہیں جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عمر مجھے پڑھا لینے دے، مجھے پڑھا لینے دے، اگر میری جنازے کی نماز پڑھانے کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھائی، جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے جنازے کے اندر اترے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا عبا لے کر آئے تھے، اپنا عبا لے کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو میرا عبا ہے، جو میرا جبہ ہے، یہ اس کے اندر کفن میں ڈال دینا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے عبا دینے کی وجہ سے، میرا جبہ دینے کی وجہ سے اگر اس کی بخشش ہو سکتی ہے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے اپنا کرتا مبارک بھی دے دیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو اندر لٹا دیا گیا، اللہ کے نبی نے اس کو فرمایا اس کو پھر نکالو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے اس کو پھر نکالا اور اس کا سر جو سب سے دنیا میں ناپاک سر تھا، اللہ کے نبی نے اپنی گود میں رکھا اور اللہ کے نبی نے اس کا منہ کھولا اور اپنا لعاب مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا اگر میرے لعاب کے دینے کی وجہ سے اگر اس کی مغفرت ہو سکتی ہے تو وہ بھی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ آج ہم بھائی بھائی کے نہیں ہیں، آج ہمارا معاملہ کیسا ہے، اور وہ ہمارا نبی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے جنازہ وہ لعاب مبارک بھی دے دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ میرے نبی آپ نے جنازے کی نماز پڑھا دی تو اب پڑھا دی، اب آئندہ جنازے کی نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات ہے، ان کی قبر کے سامنے بھی آپ نے کھڑا نہیں ہونا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی منافق کی نہ جنازے نماز پڑھائی ہے اور نہ ان کی قبر کے سامنے کبھی کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ چند ایک باتیں منافقین کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، ابھی تو آیت کریمہ شروع ہی نہیں ہے۔ میں نے تمہیدی گفتگو آپ کے سامنے اس لیے کی تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ منافقین لوگ کون تھے اور یہ کیا کیا حرکتیں کر رہے تھے۔ اب آئندہ منافقین کا تذکرہ آئے گا، اور آئندہ پیر کو انشاءاللہ ان کی صفات کے بارے میں جب بات آئے گی تو 15 وہ اعمال اور 15 وہ گناہ میں پیش کروں گا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ گناہ جب میری امت کرنے لگے نا تو سمجھ لینا کہ ان کے اوپر بہت بڑی مصیبتیں آنے والی ہیں۔ آئندہ سوموار کو انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے وہ حدیث آئے گی، تو آپ کوشش کریں انشاءاللہ کہ آئندہ سوموار کو بھی اسی طریقے سے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور ارادہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نفاق سے اور منافقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت بھی فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، وہ دعا اللہ کے نبی نے کس طریقے سے مانگی تھی وہ بھی میں آئندہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور نفاق کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی تھی وہ بھی میں آئندہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔